شب عاشور کے ایک جملے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس وقت اپنا نام جو ہے وہ سرنامہ شہادت میں نہیں پایا اور اس وقت جو ہے حضرت قاسم کی بے چینی بڑھی اور امام علی مقام نے سوال کیا کہ قاسم آپ موت کو کیسا پاتے ہیں، تو وہ مشہور جملہ جو ہمیں ہر مقتل میں نظر آتا ہے کہ چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ فقط ایک جملہ ناظرین جناب قاسم کا آپ کے جذبہ شوق شہادت کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کی تربیت کس انداز سے ہوئی اور کس خانوادے میں ہوئی یہ آپ کی تربیت کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا فرمائیں گی معصومہ شیرازی صاحبہ؟ سب سے پہلے تو محترمہ یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا کوئی کہانی نہیں ہے جس کے کرداروں کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جائے۔ کربلا ایک نظریاتی جدوجہد ہے، کارزار خیر و شر ہے، اور ہر پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ جو کربلا ہے وہ پوری انسانیت کا ورثہ، کیونکہ پوری انسانیت خیر سے محبت کرتی ہے اور شر سے نفرت کرتی ہے۔ اور اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو کائنات میں پوری تاریخ بشریت میں وہ پہلی رزمگاہ ہے جس میں حق اپنی پوری طاقت، پوری مقاومت اور پوری استقامت کے ساتھ موجود ہے، اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہے، خدا کی طرف سے جو شرائط بندگی ہیں ان کے ساتھ، اور دوسری طرف کل کا کل شر موجود ہے، جہاں 6 ماہ کے بچے کو پیاسا قتل کرنے والے بھی موجود ہیں، چادریں چھیننے والے بھی موجود ہیں، کل کا کل خیر اس طرف ہے اور کل کا کل شر اس طرف ہے۔ اس لیے مولا حسین نے قدم بقدم جس طرح محترمہ ارشاد فرما رہی تھی کہ وہ تعویذ وقت پر کھلا، مولا حسین کے خطی نسخے جو حضرت محمد بن حنفیہ کو آپ نے وصیت نامہ لکھا کہ یہ لوگوں تک پہنچانا کہ میں اپنے نانا کا شہر اگر چھوڑ رہا ہوں تو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یعنی ایک باقاعدہ سند کی صورت میں، تاکہ کل کوئی کہانی سمجھ کر قاسم کی شادی کو ڈسکس نہ کریں، بلکہ قاسم کے اس جملے کو جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نظریاتی محاذ پر۔ کربلا ایک نظریاتی فکری داستان ہے جس میں ہر کردار اپنا اپنا اظہار خود کرتا ہے۔ مکالماتی سطح پر آپ کو بہت سے مکالمے ملیں گے۔ خود مولا علی اکبر رسول مولا حسین سے پوچھتے ہیں بابا کیا ہم خیر پر نہیں ہیں، حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ عجیب سوال ہے، اور اگر حق پر ہے تو پھر کس بات کی پرواہ کہ موت ہم پر آپ۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل سے کہا تھا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اسی طرح وہ مکالمہ جو مولا حسین نے عاشور میں خطبے میں کیا کہ کیا میں نے تمہارا حق مارا یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی جس کا بدلہ لینے پہ تلے ہو؟ تو بعد میں جو آوازیں آئیں بغضاً لأبیک کہ آپ کے بابا کے بغض میں لڑ رہے ہیں یا جو کچھ بھی مطلب وہ جواب آئے، مکالمہ ہوتا رہا۔ ہر کردار نے اپنا مکالماتی حق ادا کر کے اپنی نظریاتی شمع روشن کر کے اپنا تعارف کروایا۔ اب ہم قاسم کا تعارف اس جملے سے کریں گے اور سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح ایک امام حق نے اپنی نیابت کے لیے اپنے بچے کو چن کر بتایا ہے کہ اگر حضرت علی اکبر بنو ثقیف، آپ کو معلوم ہے یہ قبیلہ حسن و جمال میں اپنی شہرت رکھتا تھا، اور رسول اللہ کے ہاں سے باقاعدہ سند ایمانی ان کے بزرگوں کو بہت یعنی مختار ثقفی بھی اسی قبیلے سے ہیں، تو یہ حسن و جمال کے یہ مرقع ادھر علی اکبر ہے، اور ادھر ایک جوانی کی حدوں کو چھوتا ہوا، شباب کی حدوں کو چھوتا ہوا ایک لڑکپن سے جوانی کی طرف سفر کرتا ہوا کردار ہے۔ وہاں وہ سوال کرتے، اور مولا علی اکبر کا اگر آپ مکالماتی خطبہ کربلا میں ملاحظہ فرمائیں تو اللہ اکبر، یعنی یہ دیکھیے کہ ہر معصوم نے اور ہر اولاد معصوم نے اپنے علم کا اظہار اپنے امام کے دور میں خاموش حد ادب میں خاموش رہے ہیں، مگر ہم رزمیہ جو رجزیہ کلام ہے ان کے رجز ہیں، ان سے ان کے علم کا، ان کے مرتبے کا، ان کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں حضرت علی اکبر، اسی طرح حضرت قاسم، یہ جملہ احلا من الاصل، احلا حلاوت ہے، شیرینی ہے، من الاصل شہد سے زیادہ اس میں شیرینی ہے۔ یعنی اس سے پہلے مولا حسین یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ چھوٹا بچہ تھا اور اپنے شدت جذبات میں اپنے چچا پر قربان ہو گیا، یہ سمجھنا کہ یہ توحید پرست تھا جس نے علم توحید کے لیے شہادت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ معصومہ شیرازی صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت قاسم ابن حسن کے اس جملے پر گفتگو فرمائی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت قاسم ابن حسن جو ہے نہایت حسین و جمیل تھے، اور جس وقت آپ داخل ہوئے میدان کارزار میں تو آپ کے حسن کو دیکھ کر باطل کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں، اور اس حوالے سے آپ نے بہت ہی فصیح و بلیغ اس موقع پر رجز خوانی بھی کی، اور جس طرح آپ نے، اور اس کے بعد
صرف اپنی شجاعت اور شہامت کا ہی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے اس موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دیا۔ اس حوالے سے رسائی ادب میں بھی حضرت قاسم ابن حسن کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، تو کچھ بیان فرمائیے۔ ایسا ہے کہ جو عالمی ادب ہے اس میں جو چہرے ہیں ادب کے بڑے معروف چہرے، ان میں ایک غدیریات ہے، یعنی غدیر پر لکھا ہوا کلام پورے عالمی ادب کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح کربلائی کلام، وہ مرثیے میں ہو، وہ لوحے میں ہو، وہ سلام میں، اور آج کل تو اور بھی بہت ساری جہتیں اور بہت ساری اصناف میں ہم کربلائی کلام، اور خود اپنی غزل میں بھی ہمارے ہاں جو شعراء ہیں وہ ایک شعر ضرور اکثر ہمیں نظر آتا ہے، کربلائی شعر، کربلائی استعارے۔ تو وہ استعارے جو ہیں وہ کربلائی استعارے، وہ انسانی استعارے ہیں۔ شاعری انسانیت کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، عشق کی زبان ہے، اور جہاں جہاں پر انسانیت ہے وہاں وہاں کربلا موجود ہے۔ تو یہ جو کربلائی ادب ہے اس کی بڑی عظمت ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم شاعروں نے کچھ مرثیے کہے، کچھ یہ کلام شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ حضرت عباس کی والدہ حضرت ام البنین شاعرہ ہیں، جو مرثیے میں، مرثیہ کہنے میں اور بین میں اتنے مناقب بیان کرتی ہیں۔ جی جی، دو قسم کے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں کربلائی ادب میں۔ جو ہمارا قدیم ادب ہے اس میں ہمیں کربلا کے میدان میں تو رجز ملتے ہیں، مولا علی اکبر کے رجز پڑھیے، مولا غازی عباس کے رجز، اور اس میں دو حصے ہیں، ایک خطبہ ہے، خطبہ دیا ہے معصوم نے یا اولاد معصوم نے، اور دوسرا رجزیہ اشعار، یعنی رزمیہ اظہار، رزم کا اظہار، شجاعت بھی، اوصاف بندگی، اللہ کے بندگان شجاع جو ہے وہ خدا کی صفت سے متصف ہے کہ خدا شجاعت کو پسند کرتا ہے، سیف ذوالفقار اتارتا ہے، اپنے ولی کو شیر یزدان کہتا ہے۔ تو اس لیے شجاعت کا اظہار رجز ہے، اور جو خطبہ ہے وہ اپنے علم کا اظہار ہے، اپنی عظمت کا اظہار ہے۔ حضرت قاسم کا خطبہ بھی موجود ہے اور رجزیہ اشعار بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عباس کا بھی یہ سلسلہ، اسی طرح مولا حسین کہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی ہوں اے سیاہ کارو، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو مولا کا، یعنی عربی میں جو رجز ہے، حسین ابن علی ہوں اے سیاہ کارو، میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر اسرار ظلمت پر ابد تک جھک نہیں سکتا، میں فخر آل ہاشم مرتضیٰ کا لال ہوں، سبط نبی اور فاطمہ کی طاہرہ آغوش کا موتی، میں ان انوار کا مرکز ہوں جن کا نور ہر ظلمت کدے کو روشنی کا رزق دیتا ہے، ہم ہی ہیں ساقیان چشمہ کوثر، محبان ولایت کو ہم ہی سیراب کرتے ہیں۔ اب یہ رجز ہے، اس میں سب کچھ بیان۔ اسی طرح مولا قاسم کے بھی رجزیہ اشعار ہیں عربی ادب میں بہت کمال کے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے مولا کی مہندی نکالی جاتی ہے اور یہ چیزیں، اس میں ہمیں جناب ام فروا کا ایک ایسا بین سے بھرا ہوا ایک مرثیہ، جب مولا لاتے ہیں لاشا قاسم ٹکڑوں میں، تو بی بی کے جو اشعار ہیں عربی کے، اس میں بی بی فرماتی ہے کہ اے قاسم تیرے لباس کی سرخی ایسے ہے جیسے لباس عروسی، تو نے لباس عروسی زیب تن کر رکھا۔ اور ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو مطلب ایک رات کی جو کہانی ہے، کربلا کی رزم آ رہی ہے، ایک رات اور ایک دن کی کہانی، اس میں پھر ہمارے ہاں ثقافتی کچھ ٹچ دیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں مہندی کو بڑے اہتمام سے لگایا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو لوگ تھے انہوں نے محبتوں میں اپنی ثقافتی چہرے کے طور پر یہ مہندی جو نکالی جاتی ہے حضرت قاسم کے، کیونکہ روایت میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت قاسم کی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی سے شادی بھی، لیکن عرب میں یہ نہیں، یہ ہمارے اپنے ثقافتی ورثہ ہے، یہ ہمارا اپنا ثقافتی مسئلہ ہے۔ اور اگرچہ کہ شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن ایک ماں کے دل کا ارمان تو تھا۔ میں پہلے کی طرف مڑوں گی جناب کہ ہم نے شادی ڈسکس نہیں کرنی، ہم نے قاسم کا وہ کردار، وہ عظمت، وہ بلندی، وہ شرافت، وہ شہامت کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا، شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، جی جی دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر طاقت توحید کیا تھی، سبحان اللہ، اور کس طرح ان کو تیار کیا گیا تھا اس کا، جس طرح عشق الہی سے سرشار ہو کر اس نے اپنے انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، جس طرح باطل کو للکارا، کمسنی کے باوجود اور شدت پیاس کے باوجود، اس کے 4 بیٹوں کو، شامی اور اس کے 4 اور یہ جو ٹکڑے ہوئے ہیں مولا قاسم کی، اس کے بارے میں بھی یہی کہ پہلی دفعہ پورے کربلا میں جتنے بھی گئے ہیں، جتنے بھی مطلب شہدائے کربلا، مولا خود نہیں پہنچے، لیکن یہاں پر اتنا بپھر کر علی کا شعر
اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور دونوں بھتیجے اور چچا نے لڑائی شروع کی ہے تو اسی بھگدڑ میں کہ دو حیدر سامنے آ گئے ہیں، گھوڑے یہاں کے ادھر دوڑے، ادھر کے ادھر دوڑے، اور جس میں مولا قاسم کے ٹکڑے. جزاک اللہ معصومہ شیرازی صاحبہ، بہت عمدگی سے آپ نے بیان فرمایا ہمارے ناظرین کے لیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کا پروگرام ہم نے ولادت با